بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کے وقت عرش کا فیصلہ، ایک ایسا فیصلہ جس کا اعلان خود اللہ تعالیٰ نے کیا اور قسم کھا کر فرمایا کہ ہر پریشانی، ہر مصیبت منٹوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ ذرا ٹھہر کر سوچئے، جب خالق ایک کائنات خود کسی عمل کی گارنٹی دے رہا ہو تو پھر اس کے اثر میں شک کی گنجائش کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی تسبیح کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو آپ کی زندگی کے ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتی ہے۔ وہ تسبیح جو پریشانیوں کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، وہ تسبیح جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس گھر میں اسے صرف ایک بار بھی پڑھ لیا جائے، اس گھر سے مصیبتیں، تنگ دستی، بے چینی اور شیطانی اثرات سب ختم ہو جاتے ہیں اور دلوں میں سکون اتر آتا ہے۔ اور آج ہم صرف آپ کو وہ تسبیح ہی نہیں بتائیں گے بلکہ اس کا صحیح طریقہ بھی بتائیں گے، تاکہ عصر کے وقت کی تمام برکتیں، رحمتیں اور انعامات آپ کو مکمل طور پر حاصل ہو سکیں۔ اس لیے گزارش ہے، اس پیغام کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی وہ موڑ ہو جو آپ کی زندگی بدل دے۔ محترم ناظرین، آج کے اس تیز رفتار اور پریشانیوں سے بھرے دور میں ہر طرف ایک عجیب سی بے چینی ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی اندرونی کرب میں مبتلا ہے۔ کوئی دولت مند ہے مگر سکون سے محروم، کوئی غریب ہے مگر پریشانیوں میں گھرا ہوا۔ حکمران ہو یا عام انسان، ہر زبان پر ایک ہی شکوہ ہے، کاروبار میں برکت نہیں، گھروں سے سکون اٹھ گیا، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہمارا معاشرہ دن بدن مسائل کے سمندر میں ڈوبتا جا رہا ہے؟ اس کا جواب نہ کسی سائنسدان کے پاس ہے، نہ کسی ماہر نفسیات کے پاس، بلکہ اس کی جڑ ہماری اپنی غفلت میں چھپی ہوئی ہے۔ ہم اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رزاق اللہ رب العزت سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم دنیا کی عارضی دولت، فانی لذتوں اور جھوٹی چمک دمک کے پیچھے اس قدر بھاگ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے دین کو، اپنی ابدی نجات کے ذریعے کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اور جب انسان اپنے مقصد تخلیق کو بھول جاتا ہے تو پھر اس پر دنیاوی مشکلات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ تھک کر، ٹوٹ کر واپس اپنے رب کے در پر آ جائے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہم جتنا قرآن کے نور سے دور ہوں گے، جتنا اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہوں گے، اتنا ہی ہم پریشانیوں میں گرتے چلے جائیں گے، کیونکہ دل کا سکون صرف اور بچادن میں صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ لیکن محترم ناظرین، یہاں مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا رب کوئی سخت گیر نہیں، بلکہ وہ تو نہایت رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ چھوٹی سی نیکی کو بھی قبول کر لیتا ہے اور بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے 70 مانوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، ہر لمحہ ہمیں توبہ کا موقع دینے والا ہے۔ ذرا اللہ کی رحمت کی ایک جھلک دیکھیے جو ہمیں بخاری شریف کی ایک مشہور روایت میں ملتی ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت جو گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، ایک دن سخت گرمی میں سفر کر رہی تھی۔ راستے میں اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس عورت کے دل میں رحم جاگا۔ اس نے اپنے چمڑے کے موجے میں پانی بھر کر اس کتے کو پلا دیا۔ دنیا کی نظر میں یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا، مگر اللہ رب العزت نے اس نیکی کو اتنا پسند فرمایا کہ اسی ایک عمل کے بدلے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ ذرا سوچئے، اگر ایک گناہ گار عورت کے ایک چھوٹے سے رحم کے عمل کو اللہ نے بخشش کا ذریعہ بنا دیا، تو اگر ہم انسانوں پر رحم کریں، اپنے رشتوں کو جوڑیں اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیں، تو ہماری زندگی میں کتنی جلدی بدلاؤ آ سکتا ہے۔ اور ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر آئے مگر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں تیرے پاس اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا۔ یہ ہے ہمارے رب کی شان کربی
اس کی غفاریت، وہ تو صرف ہمارے ایک قدم کا انتظار کر رہا ہے۔ اب جب ہم اپنے رب کی اس رحمت اور کرم کو سمجھ چکے ہیں تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس سے تعلق کیسے جوڑا جائے، کیونکہ جیسے ہی یہ تعلق جڑتا ہے ہر پریشانی، ہر مصیبت خود بخود ختم ہونے لگتی ہے۔ اور اس تعلق کو جوڑنے کا سب سے پہلا، سب سے اہم ذریعہ 5 وقت کی نماز ہے، جو دین کی بنیاد ہے۔ یہ نماز ایمان کا ستون اور اس کا عملی ثبوت ہے۔ محترم ناظرین، اسلام کی روح عبادت اور ذکر الہی میں پوشیدہ ہے۔ تلاوت قرآن اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی حمد اوسنا اور تسبیحات اللہ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ صورتیں ہیں۔ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے یہاں خاص فضیلت رکھتے ہیں، اور انہی میں سے ایک بابرکت وقت عصر کا وقت ہے۔ عصر کے وقت انسان پر سورج اپنی منزل کے آخری کنارے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، دنیا کی رونقیں مدھم پڑنے لگتی ہیں اور فضا میں ایک خاص خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دلوں کے دروازے ذکر الہی کے لیے سب سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ اسی ساتھ میں عرش کے فیصلے کے وقت جب کوئی بندہ اخلاص نیت کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس پر رحمت الہی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اس کی ہر مصیبت، ہر مشکل منٹوں میں ختم ہونے لگتی ہے۔ اس کے گرد فرشتے حصار قائم کر لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ احادیث مبارکہ میں بار بار یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر اور تسبیحات نہ صرف بندے کے دل کو منور کرتے ہیں بلکہ اس کی تمام پریشانیاں اور مشکلات بھی دور کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبروں کی مانند نہ بناؤ بلکہ ان میں قرآن کی تلاوت، تسبیحات اور ذکر اذکار کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جن میں یہ اعمال کیے جاتے ہیں اہل آسمان کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے۔ عصر کے وقت جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو یہ وقت دعا کی قبولیت کا بھی ہوتا ہے، یہ عرش کے فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ اس گھڑی میں بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ کے حضور خاص مقام رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ کس طرح تسبیحات اور ذکر اذکار سے تعلق انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کا ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے کیا جائے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کی حمد اوسنا اور اس کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اس پر خاص عنایت نازل ہوتی ہے۔ اولیاء اور صالحین بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار کے لیے اوقات مقرر کرتے تھے، اور ان میں عصر کا وقت خاص اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں دن کا اختتام اور رات کی روحانی ابتدا ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہی عرش پر فیصلے کا وقت ہے۔ نماز عصر کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں ارشادات فرمائے ہیں، جن میں نماز عصر کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نماز عصر ایمان اور عمل کی بنیاد ہے۔ جو اس نماز کی پابندی کرتا ہے گویا وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اسے ترک کرتا ہے وہ اپنے نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ نماز عصر جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ نماز عصر بندے اور اللہ کے درمیان ایک مضبوط عہد کی مانند ہے۔ جو بندہ فجر اور عصر کی پابندی کرتا ہے
اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور عصر کے وقت دعا کی قبولیت بھی ایک عظیم حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اس وقت نماز میں ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ سے پدرود اللہ سے اکثر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گھڑی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عصر کے بعد کا وقت ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ خصوصاً جمعہ کے دن عصر کے بعد دعا کی قبولیت کا ایک خاص لمحہ ہوتا ہے، جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی، قبولیت کے خاص لمحات ہوتے ہیں۔ یہ وقت روحانی طور پر بے حد انتہائی بابرکت ہوتا ہے، لہٰذا عصر کے بعد قرآن کی تلاوت، ذکر اور دعا کا اہتمام کرنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ عصر کی نماز فرشتوں کے گواہ ہونے کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ پھر جو فرشتے تمہارے پاس رات گزارتے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ عصر کا وقت وہ مبارک لمحہ ہے جب فرشتے بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جو شخص اس وقت عبادت، تلاوت یا ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اس کا حال فرشتے اللہ کے سامنے بہترین صورت میں پیش کرتے ہیں۔ عصر کے بعد نیکیوں کی برکت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نیک عمل پر دن کے اختتام میں قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ عصر کا وقت دن کے اختتام کا وقت ہوتا ہے، یعنی دن کی محنتوں، فیصلوں اور اعمال کا نچوڑ۔ اگر بندہ اس وقت ذکر الہی، تلاوت یا دعا میں مشغول ہو جائے تو گویا وہ اپنے دن کو خیر و برکت کے ساتھ مکمل کرتا ہے۔ نماز عصر کے وقت یعنی عرش کے فیصلے کے وقت، اس تسبیح کو پڑھنے سے نہ صرف گھریلو مسائل حل ہونے لگتے ہیں بلکہ روحانی طور پر انسان کے دل پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون۔ اب یہاں آپ دیکھیں گے وہی انداز ہے، التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی خلاقی، اللہ کی قدرت، اس کی نشانیاں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبٌ قَوْلُهُ، اگر تمہیں تعجب کرنا ہی ہے تو قابل تعجب ہے ان کا قول، أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ یعنی اللہ کے لیے دوبارہ تمہیں پیدا کر دینا کوئی قابل تعجب بات نہیں۔ اس نے یہ ساری کائنات پہلے بنا دی، ہر شے کی جو ہے اس نے تخلیق فرمائی ہے، تو اس کے لیے کہاں ہوگی؟ اس کے لیے یہ تعجب کرنا کہ وہ دوبارہ کیسے کر دے گا، یہ قابل تعجب ہے۔ فَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ۔ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، رب کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں۔ آخرت کا انکار کر رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا؟ تو اللہ کے علی کل شیء قدیر ہونے کا انکار ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ جلدی مچا رہے ہیں آپ سے برائی کی بھلائی سے پہلے۔ وہ جو کہتے تھے بڑی ہی جسارت کے ساتھ، مٹائی کے ساتھ، لے آئیے عذاب، لے آئیے عذاب، تو برائی کر رہے ہیں۔ قد خلت من قبلهم المثلات، اور ان سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں، بہت سی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، اور یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ لوگوں کے حق میں معاف کرنے والا ہے، وہ دیر لگا رہا ہے، وہ تاخیر کر رہا ہے، وہ اس طرح کا حصی معجزہ نہیں دکھا رہا، یہ اس کی نرمی ہے، اس کی شان غفاری ہے۔ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معاف کر رہا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کا رب جو ہے وہ پھر سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہی ایک دلیل ان کے پاس جو رہ گئی تھی، جس کے سوا کوئی اور دلیل نہیں تھی۔
اور وہ کہتے ہیں یہ کافر کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، وہ حصی موجودہ کیوں نہیں دکھایا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، تو اے نبی آپ جان لیجئے آپ ہیں بس خبردار کر دینے والے، آپ ہیں بشیر ہیں، نذیر ہیں، آپ کا کام تبلیغ ہے، ابلاغ ہے، تذکیر ہے، باقی ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجے ہیں، اسی طرح آپ کو ہم نے ان کے لیے بھیجا، ان کی ہدایت کے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ خوب جانتا ہے کہ ہر مادہ، چاہے وہ حیوانات میں سے یا انسانوں میں سے ہے، وہ کیا اٹھائے ہوئے ہے، اس کے رحم میں کیا ہے۔ وما تزید الارحام وما تزداد، اور جو سکڑتے ہیں رحم جو ہے وہ سکڑتے بھی ہیں پھیلتے بھی ہیں۔ جب حمل ہوتا ہے، جیسے بچہ بڑھتا ہے تو وہ رحم جو ہے پھیلتا ہے، اور جب وضع حمل ہو جاتا ہے پھر وہ رحم سکڑتا ہے۔ وکل شیء عندہ بمقدار، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے، یہ بالل ٹپ نہیں ہو رہا ہے، ہر چیز کا ایک قانون اور قاعدہ مقرر ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ کبیر المتعال، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ کا بھی اور ظاہر کا بھی، جو سامنے ہے اس کا بھی اور جو چھپا ہوا اس کا بھی۔ الکبیر ہے، بلکہ اللہ کے ناموں میں سے المتکبر بھی ہے، المتکبر، یہ سورہ حشر میں آپ پڑھیں گے۔ اور وہ المتعال ہے، بہت بلندی والا، بلند ہونے والا۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، تم میں سے برابر ہیں وہ لوگ جو اپنی بات چھپاتے ہیں دل میں اور وہ کہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ ومن ہوا مستخف باللیل، اور وہ کہ جو رات کے وقت چھپتا پھر رہا ہے۔ وسارب بالنہار، اور وہ کہ جو دنوں میں گردریوں میں پھر رہا ہے۔ یعنی اللہ کے علم کے اعتبار سے تمہارا چھپانا، تمہارا عام کرنا، تمہارا چلنا پھرنا، رات کو کہیں سونا، یہ ساری چیزیں اللہ کے برابر ہیں۔ اللہ کے لیے تو ہر وقت آنے واحد میں تم ان کے سامنے موجود ہو۔ لہو معقبات من بین یدیہ، اس کے لیے پہرے دار اس نے مقرر کر رکھے ہیں تمہارے ان کے سامنے، من خلفہ ہی، اور اس کے پیچھے بھی، یحفظونہ، وہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ نام میں، آیت نمبر 61 میں۔ یرسل علیکم حفظہ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی طرف سے محافظ بھیجتا ہے، گویا کہ باڈی گارڈز اللہ کی طرف سے، جب تک موت کا وقت نہیں آیا ہے فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہیں کہ ابھی ان کا مہلت ہے اور ابھی ان کے امتحان کا وقت ہے، لہذا وہ حفاظت کرتے ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ، انسانوں کے سامنے بھی، ومن خلف، ان کے پیچھے بھی، یحفظونہ، جو اس کی نگہبانی کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا، جو بھی کچھ ہوتا ہے اس قوم کے ساتھ، جب تک کہ وہ نہیں بدل دیتے جو کچھ ان کی جانوں میں ہوتا ہے، جو کہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آپ کی باطنی کیفیت بدلے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کے ساتھ معاملہ تبدیل ہو جائے گا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے کسی بری شے کا فیصلہ کر لیتا ہے، یعنی سزا کا، عذاب کا، پھر اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی ان کے لیے اللہ کی طرف سے مددگار اور والی۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی جب چمکتی ہے، خوف سے بھی اور ڈر سے۔ ہو سکتا ہے کوئی طوفان ہو، کوئی بہت بڑی آفت آ رہی ہو، لیکن یہ کہ طمع بھی ہے، بارش ہو، ہماری فصلیں لہلانے لگیں، تو ماں بین الخوف والرجا۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ اٹھاتا ہے بڑے بھاری اور بوجھل جو بادل ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور رات جو ہے جب کڑک ہوتی ہے تو وہ بھی در حقیقت اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے اور اللہ کی حمد کر رہی ہوتی ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے ڈر سے اس وقت حمد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور پھر وہ کڑک دار بجلیاں بھیجتا ہے۔ فَيُصِيبَ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور پھر وہ ڈال دیتا ہے ان بجلیوں کو، بجلیاں گرتی ہیں جس پر اللہ چاہتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور یقیناً اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ لَهُ دعوت الحق، اس کا پکارنا حق ہے۔ دو معنی اس کے ہیں، یعنی اس کو پکارا گیا تو گویا کہ ایک واقعی ہستی کو پکارا گیا جو سننے والی ہے اور اس پر قادر بھی ہے کہ تمہاری دعا کو سنے اور قبول کرے۔ باقی کسی اور کو پکارا جا رہا ہے، نہ کوئی سن رہا ہے، تمہاری ساری دعائیں جو ہے وہ دعاء الکافرین فی الا فی ضلال، وہ تو ادھر ادھر بکھر رہی ہے، کوئی سننے والا ہے ہی نہیں۔ تمہارے من گھڑت قسم کے وہ معبود ہیں، یا فرض کیجئے کہ اگر فرشتوں کو پکار رہے ہو یا اولیاء اللہ کو پکار رہے ہو، نبیوں کو پکار، وہ بھی نہیں سن رہے، تو تمہاری وہ ساری پکاریں جا رہی ہیں بیکار و ضائع۔ لہو دعوت الحق، ہاں اس کو پکارنا جو ہے وہ حق ہے، اس کو پکارا جائے تو یقیناً اللہ سنتا ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ جو وہ پکار رہا ہے، جس بات کی وہ دعوت دے رہا ہے، وہ حق۔
لہو دعوت الحق، وہ دعوت دے رہا ہے کہ میری بندگی کرو، میرے احکام پر چلو۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم، اور جن کو یہ پکار رہے ہیں اس کے سوا، وہ ان کو نہ کچھ سنتے ہیں نہ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ بشیء الا کباسط، لیکن سوائے اس کے کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کباسط کفہ الی الماء لیبلغ فاہ، کہ کوئی شخص اپنا ہاتھ پانی کی طرف بڑھا رہا ہے کہ وہ پانی جو ہے اس کے منہ تک پہنچ جائے، وہ ما ہوا ببالغہ، اور وہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ جیسے یہ کار عبث ہے، پانی آپ لیں گے چلی میں منہ میں ڈالیں گے، صرف ہاتھ کے بڑھانے سے تو پانی نہیں آ جائے گا۔ جیسے یہ کار عبث ہے، ایسے ہی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا کار عبث ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، وہ الفاظ بھی آ گئے۔ اور یہ جو پکارنا ہے ان کافروں کا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، یہ صدا بے صحرا ہے، لا حاصل ہے، ضلال ہے، گم ہو جانے والی دعائیں ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے سامنے سر بسجود ہوتی ہے ہر شے اور ہر کوئی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، طوعاً وکرہا، آمادگی کے ساتھ بھی اور مجبوراً بھی، وظلالہم، اور تمام اشیاء کے سائے بھی اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، بالغدو والآصال، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ صبح کے وقت مشرق کی طرف سے سورج نکلا ہے تو گویا کہ سایہ پڑا ہوا ہے زمین پر، وہ سجدہ کر رہا ہے۔ شام کو مغرب میں سورج ہے تو سایہ جو ہے پھر سجدہ کر رہا ہے اللہ کی طرف، مشرق کی طرف۔ یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر دیجیے۔ قل من رب السماوات والارض، ان سے پوچھئے کون ہے آسمانوں اور زمین کا مالک؟ قل اللہ، کہیے اللہ ہی ہے۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، تو کہیے کہ کیا تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے ولی بنا لیے ہیں، حمایتی بنا لیے ہیں، معبود بنا لیے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کہیے ان سے کہ کیا برابر ہے اندھا اور سبکھا دیکھنے والا؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، یا کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی؟ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرا دیے ہیں، خلقوا کا خلق ہی، جنہوں نے اللہ کی طرح کی تخلیق کی ہے، فتشابہ الخلق علیہم، تو یہ جو خلق ہے ان پر متشابہ ہو گئی ہے کہ کون سی تخلیق اللہ کی مانے، کون سی تخلیق کسی اور کی مانے، جبکہ وہ مانتے تھے کہ تخلیق کل کی کل اللہ کی ہے۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقہ فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے خالق ہر شے کا، وہو الواحد القہار، اور وہ ہے اکیلا، تنہا اور چھایا ہوا زبردست۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیہ، اس نے آسمان سے پانی برساتا ہے، بارش برساتا ہے تو پھر تمام وادیاں بہنے لگتی ہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر علاقہ جس میں قرآن نازل ہوا میں نے آپ کو بتایا وہ حجاز کا تھا۔ حجاز میں پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں، جب بارش ہوئی تو اب پہاڑوں کی رینج کے درمیان وادیاں ہیں، پھر وادیوں میں پانی جو سیلاب آتا ہے، سالت اودیتن، تمام وادیاں جو ہے وہ بہ نکلی سیلاب کے ساتھ، بے قدر اپنی اپنی وسعت کے مطابق۔ کسی وادی کا کیچمنٹ ایریا زیادہ ہے تو زیادہ زوردار سیلاب آ جائے گا، کسی کا تھوڑا ہے کیچمنٹ ایریا تو تھوڑا سیلاب آئے گا۔ فاحتمل السیل زبدا رابیہ، اور جب یہ سیلاب آتا ہے تو وہ اپنے اوپر ایک جھاگ سا اٹھا لیتا ہے، وہ جھاگ اوپر اٹھ رہا ہے، جھاگ جو ہے نظر آ رہا ہے بہت کچھ، حالانکہ ہے وہ جھاگ، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور یہ جب آگ پر تپاتے ہیں دھاتوں وغیرہ کو کہ وہ زیور بنانے کے لیے یا کوئی اور ساز و سامان بنانے کے لیے، تو جب آگ کے اوپر ان کو تپایا جاتا ہے تو وہاں بھی اس آگ کی اس کے اوپر بھی جھاگ پیدا ہو جاتا ہے اسی طریقے کا۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کو ٹکراتا ہے۔ اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کو ٹکراتا ہے، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو یہ جو اوپر کا ہوتا ہے جھاگ وہ تو پھر خشک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو شے لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے، پانی مفید ہے جو نیچے ہے نظر نہیں آ رہا، اوپر جھاگ نظر آ رہا ہے، نیچے پانی ہے، مفید ہے تو پانی ہے، وہ زمین میں جذب ہو جاتی ہے، وہ ٹک جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو اوپر جھاگ آ گیا کوٹھالی کے اندر، وہ جھاگ تو ضائع ہو جائے گا، وہ میل کچیل ہے، جو اصل سونا ہے وہ نیچے ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔ یہ مقام اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں جو ڈائلیکٹیکل میٹریلزم کا فلسفہ ہے مارکس کا، اس کا جتنا حصہ صحیح ہے وہ یہاں قرآن مجید میں اس آیت میں موجود ہے۔ یہ جتنے بھی نظریات ہیں جدید دور کے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو 100% غلط ہو، چاہے ڈاروین کا نظریہ ہو اور چاہے وہ فرائیڈ کے نظریات ہوں، چاہے مارکس کے نظریات ہوں، اس میں گڈمٹ ہے غلط اور صحیح۔ تو جہاں تک ڈائلیکٹیکل میٹریلزم کا یہ فلسفہ ہے کہ ایک شے
کسی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے وہ دعویٰ بن جاتی ہے، تھیسس، اس کا پھر ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، اینٹی تھیسس، پھر یہ تھیسس اور اینٹی تھیسس ٹکراتے ہیں، ان کے ٹکرانے سے پھر ایک نئی شکل پیدا ہوتی ہے، وہ اب سنتھسس ہے، ایک بہتر شکل وجود میں آ جائے گی، لیکن یہ سنتھسس بھی کامل نہیں ہے، اس کے اندر بھی کوئی نقص ہے، لہذا پھر اب یہ سنتھسس بن جائے گا، اس کے ہی کوکھ سے ایک اینٹی تھیسس جو پھر جنم لے لے گا، پھر یہ سنتھسس اینٹی تھیسس ٹکرائیں گے، پھر سنتھسس ہوگا، اس طرح درجہ بدرجہ چیز جو ہے آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس تصادم میں جو شے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے مفید ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، اور جو شے مفید نہیں ہوتی وہ ختم ہو جائے۔ یہ پوری تھیوری ہے، لیکن چونکہ اس میں سارا معاملہ ہے مادے کا، روح اور اس کی حقیقت یہ ان لوگوں کے سامنے سرے سے ہے نہیں، اس حوالے سے یہ ساری گمراہی ہو گئی ڈارون کے نظریے میں، اسی حوالے سے ساری گمراہی ہو گئی فرائڈ کے نظریے میں، اسی حوالے سے ساری گمراہی ہو گئی مارکس کے نظریے میں۔ لیکن یہاں بھی دیکھیے، جیسے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 18 میں آیا ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، ہم دے مارتے ہیں حق کو باطل پر، تو باطل کا وہ بھیجا نکال دیتا ہے، فاذا هو زاہق، اور باطل جو ہے پھر وہ غائب ہو جاتا ہے، تو باطل کی حیثیت یہ ہے۔ تو یہ ٹکراؤ جو ہے حق و باطل کا اور خیر و شر کا کشاکش جو ہے یہ ہو رہی ہے، تو اس میں بھی ایک حد تک بات صحیح ہے کہ تدریجاً پھر جو نسل انسانی ہے وہ تمدن کے ارتقاء کے مراحل وہ طے کر رہی ہے، اور رفتہ رفتہ بہتری کی طرف آ رہی، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ ہر کجا بینی جہانے رنگ و بو، ہاں کہ از خاکش بروید آرزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ یہ جو سوشل ایولیوشن ہے یہ خود رفتہ رفتہ اب اسی راستے پر بڑھ رہا ہے، جس راستے پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے 1400 برس ایک ہی چھلانگ میں نو انسانی کو پہنچا دیا تھا۔ كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى، جو لوگ اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، قبول کرتے ہیں اپنے رب کے احکام کو، ان کے لیے بھلائی ہے، والذین لم يستجیبوا له، اور جو لوگ اس کی پکار پر لبیک نہیں کہتے، لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به، اگر ان کے پاس کل زمین میں جتنا ساز و سامان ہے، دولت ہے، وہ بھی ہو اور اتنا ہی اور بھی ہو، تو وہ سارا بھی وہ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اولئک لهم سوء الحساب، ان کے لیے یقیناً برا حساب ہے، یعنی حساب سے جو نتیجہ ان کے حق میں نکلنے والا ہے وہ بہت برا ہے۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک، کیا بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہے، جسے یقین ہے کہ اے نبی جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، کمن ہو اعمیٰ، کیا اس جیسا ہو جائے گا جو اندھا ہے، جسے نظر نہیں آ رہا؟ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً سبق حاصل کرتے ہیں، نصیحت اخذ کرتے ہیں وہی جو عقل والے ہیں، ہوش مند ہیں، الذین یوفون بعہد اللہ۔ اب یہ وہ الفاظ آ رہے ہیں جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھے ہیں، وہ لوگ کہ جو اپنے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اب وہ عہد جو ہے ایک عہد الست ہے جو ہم کر کے اس دنیا میں آئے عالم ارواح میں، پھر وہ عہد جو بھی ہر مسلمان امت نے کیا ہے، میثاق شریعت جو اللہ کے ساتھ کیا ہے، ہر بندہ مومن جو عہد کرتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ سارے عہد ہیں درجہ بدرجہ۔ الذین یوفون بعہد اللہ، جو لوگ کہ اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور وہ اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو اور قول و قرار اور عہد کو توڑتے نہیں ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور واقعی وہ لوگ کہ جو جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں وہ چیز جس کی اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، یعنی صلہ رحمی، ویخشون ربہم، اور ڈرتے رہتے ہیں اپنے پروردگار سے، ویخافون سوء الحساب، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں حساب کی برائی سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن کے حساب کتاب کے نتیجے میں ہمارے لیے شامت آ جائے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، اور خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا تھا، وہ پوشیدہ طور پر بھی، چھپے ہوئے بھی اور اعلانیہ بھی، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ کوئی برائی ہوتی ہے تو اسے بھلائی سے دور کرتے ہیں، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، بلکہ کوئی شخص برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تاکہ اسے کوئی شرم آئے اور اس کے اندر سے بھی کوئی اگر سوئی ہوئی نیکی ہو تو وہ جاگ جائے۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، یعنی بہت اچھا ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، جنات عدن، وہ باغات ہیں رہنے والے، ریزیڈینشل گارڈنز ہیں، یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم، اور جو بھی صالح ہوں گے ان کے آباء میں سے، ان کی بیویوں میں سے،
وذریاتہم اور ان کی اولاد میں سے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب اور ہر دروازے سے جنت کے فرشتے ان کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے، سلام علیکم اور سلام کرتے رہیں گے انہیں، بما صبرتم سلامتی ہو آپ پر، جو آپ لوگوں نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار تو کیا ہی اچھا ہے یہ عاقبت کا گھر۔ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ جو اہل ایمان ہے جن کو جنت اللہ تعالیٰ دے گا، تو ان کے آباء و اجداد میں سے بھی، ان کے آباء میں سے اور ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولاد میں سے بھی جو صالح ہوں گے انہیں ان کے ساتھ شامل کر دے گا۔ اس کا کیا مطلب؟ ظاہر بات ہے کہ ان کے آباء میں سے، اولاد میں سے کافر ہوں گے تو وہ تو نہیں آ سکتے، لیکن صالح ہوں گے، وہ جو کم سے کم بیس لائن ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اس بیس لائن کے اوپر اگر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کا رتبہ تو ہے اونچا، بڑے اعلیٰ درجے کی جنت میں جا رہا ہے، اس کا والد جو ہے وہ اس درجے اونچی جنت کا مستحق تو نہیں ہے، لیکن بیس لائن اس نے بھی پاس کر رکھی ہے، وہ صالحین میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اٹھا کر اس کے ساتھ شامل کر دیں گے، تاکہ یہ گویا کہ ان کا اعزاز ہوگا۔ اولاد ہے، اولاد اس درجے کی تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ہے وہ صالح، تو اس کا بھی درجہ اونچا کر دیا جائے گا۔ بیوی ہے، نیک ہے، صالح ہے، اگر کہ اس درجے کی نہیں تھی، اس کو بھی درجہ جو ہے اونچا کر کے اس کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افزائی ہوگی اہل جنت میں سے جن کے درجات بلند ہوں گے، کہ ان کے ان قریبی رشتہ داروں میں سے جو صالح ہوں، وہ جنتی، چاہے وہ کم درجے کے جنتی ہوں، ان کے درجوں کو بڑھا کر ان اونچے درجے والوں کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا۔ یہ رعایت ہے۔ جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصَلَ اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، قطع رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللعنہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہوگی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کے لیے برا گھر ہے یعنی جہنم ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یا اندازے کے مطابق دینا شروع کر دیتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور یہ مگن ہو جاتے ہیں، پوری طرح سے خوش اور مطمئن ہو جاتے ہیں دنیا کی زندگی ہی میں، فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے تھوڑے سے ساز و سامان کے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ اب دیکھیے بار بار ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک ہی ٹانگ ہے، جو مرغے کی ایک ٹانگ وہی چلی آ رہی ہے، اور کہتے ہیں یہ کافر لوگ کہ کیوں نہیں اتاری گئی ان کے اوپر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور ہدایت اسی کو دیتا ہے جو خود ہدایت کا طالب ہو، جو خود رجوع کرے، جو طالب ہدایت ہو اسے ہدایت دے گا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو۔ دل کے لیے، روح کے لیے سب سے بڑا تسکین کا سامان جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ دل کی جو مکین ہے، یہ مکان ہے دل، اس کی مکین ہے روح، اس روح کا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی